آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اس ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ 10 افراد ہلاک 12 زخمی ہو گئے. زخمی میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. سڈنی پولیس نے 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کے دوران قابو کر کے بندوق چھین لی. آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مناظر چونکا دینے والے ہیں. قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہوئے, 12 زخمی بھی ہوئے. زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. سڈنی پولیس نے 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کے دوران قابو کر کے بندوق چھین لی. آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مناظر چونکا دینے والے ہیں. قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ایک اور اہم معاملہ پی ٹی آئی دور میں قمر جاوید باجوہ, فیض حمید اور بانی معاملہ چلا رہے تھے. قمر جاوید باجوہ مجھ پر جھوٹے مقدمے کے ذمہ دار تھے. سربراہ کی مرضی کے بغیر ایکشن نہیں ہو سکتا تھا. نون لیگ کے رہنما رانا ثنا کی گفتگو. کہا ایک بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ رانا صاحب بہت موٹے ہو گئے ہیں, جن میں بہت سمارٹ تھے. فیض حمید صاحب انہیں دوبارہ سمارٹ بنائیں, جس پر میں نے کہا مجھ پر مقدمہ آپ نے بنایا, اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے. اور اب اچھی خبر شامل کریں. پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے عالمی معیار کا راستہ کھول دیا. بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی اجرا کی نئی سوچ کا عملی قدم قرار دیا. چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی نیوز بریفنگ. کہا حکومت کرپٹو کو کنٹرول نہیں ریگولیٹ کر رہی ہے. فریم ورک بنا کر 3 مقاصد حاصل کر لیے. دہشت گردوں کی ڈیجیٹل فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کا راستہ روک دیا. اب اکاؤنٹ ہولڈرز کی شناخت معلوم ہو سکے گی. سیکیورٹی ادارے صورتحال مانیٹر کر سکیں گے. پاکستان کرپٹو اپنانے والے دنیا کے پہلے 3 ممالک میں شامل 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینجز کے لیے ایک ریگولیٹڈ, ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ راستہ. فائنانس اور ہوبی کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے. اس فریم ورک کے ذریعے ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا. پہلی, اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم. دوسرا, اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی, کون مالک ہے, کون کنٹرول کرتا ہے. تیسرا, انفورسمنٹ ٹائم لائنز کے ساتھ لائسنسنگ کا راستہ کھولنا. پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل انٹروڈیوس نہیں کی. دبئی نے وارا بنا کے اپنے آپ کو ایک گلوبل ورچوئل ایسٹ ہب بنا دیا. آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے. اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان. جو ملک ان چیزوں کو پہلے ریگولیٹ کر دیں گے وہاں پہ کلیئرٹی ہوگی تو کیپٹل اٹریکٹ ہوگا. پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو قوانین کی پابندی کے لیے الٹیمیٹم. دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بند کرنے یا کارروائی کا سامنا کرنے کی وارننگ دے دی گئی. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق وزیر مملکت طلال چودھری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دستاویزی ثبوت پیش کر دیے ہیں. پاکستان کا سوشل میڈیا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا فیصلہ. دہشت گردوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا مطالبہ. عمل درآمد نہ ہونے پر سخت قانونی کارروائی کی وارننگ. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وزیر مملکت طلال چودھری نے شرپسند سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پیش کیے. پاکستان میں فتنہ الہندوستان PLA اور فتنہ الخوارج TTP دہشت گردی میں ملوث ہیں. ان تنظیموں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس افغانستان اور بھارت سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. اکثر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی یہی دونوں تنظیمیں قبول کرتی ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تعاون کا مطالبہ کیا, ورنہ پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. پاکستان نے مؤثر رابطہ کاری کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ملک میں دفاتر قائم کرنے کا مشورہ دیا. یہ بگوڑا مافیا جو پاکستان, اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں, جو نصرت دی ہے, یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہوئی. ذرا نکال لیں
ये जो भगोड़े हैं इनका रिकॉर्ड, ये तो कहते थे जंग ही नहीं हो रही, ये तो ड्रामा है। आज पूरी दुनिया आपको एक फातेह कौम और एक फातेह फौज की तरह देख रही है। अमरीकी सदर कहता है कि मेरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना एजाज है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा, ये बहुत बड़ा, हर मुसलमान इसको एजाज समझता है। फिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कि इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इसराइल की हिमायत के लिए फौज भेज रहे हैं। कौन तस्लीम कर रहा है? रोजाना झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह करते हैं, और इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसियां ये चंद लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं इनके कहने पर बनाई जाए। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की पॉलिसियों का हक बनाने का पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की पार्लियामान को है। अगर इंतखाबात की बात है तो क्या 2018 के इंतखाबात बहुत साफ शफाफ थे? 13 के बहुत साफ शफाफ थे, 8 के बहुत साफ। निकाल ले अपनी तारीख। इस जमहूरियत को सियासतदानों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है फौजियों की निस्बत। रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे, ये इनका काम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान और सिपा सलार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो जवाब दिया जाएगा आपको। इससे तकलीफ होती है तो होती रहे। 8 इस्लामी मुल्क हमने अपने सामने तबाह होते देखे हैं। उसकी वजह फौज और कौम में तकसीम थी। लीबिया, कौम और फौज को तकसीम किया, आज वहां पर मकान मौजूद है, मकीन नहीं है। लबनान, इराक, यमन, शाम, आज तो अल्लाह ताला ने अहले शाम के लिए बहारें, उनकी कुर्बानियों के